بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے شروع ہو کے آیت نمبر 13 تک ختم ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس کو شروع کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، مَن یقولُ، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بالکل ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کہتے ہیں ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، آخرت کا دن آئے گا، آخرت قائم ہوگی، ہم سب مر جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہوتا ہے، وہ اس کو دل سے نہیں مانتے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، وَمَا يَخْدَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے، اس چیز کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل سے اسلام کے خلاف ہو اور لبادہ اسلام کا اڑا ہو، مطلب اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو جو ہے نا مسلمانوں کی طرف ہوں، میں تو مسلمانوں کا فائدہ سوچتا ہوں، میں تو مسلمانوں کا فائدہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے نقصان پہنچا رہا ہے اور کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اوپر سے تو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے دل سے وہ کافر ہیں، مطلب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مطلب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ مطلب مسلمان ظاہر کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، تو وراثت میں حصہ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں والی جتنی بھی آرام دہ چیزیں ہیں، مطلب جو بھی ان کو سہولیات میسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کافروں کو جا کے جو ہے نا وہ ساری باتیں ان کی بتا کے وہاں سے بھی پیسے بٹورتے ہیں اور وہاں سے بھی پیسے لیتے ہیں، ان سے بھی فائدہ لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو مطلب بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے نا ان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان بن کے ہم تو جو ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو رہا ہے، وہ ہمیں بھی مل رہا ہے، سمجھنے کا شاید ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان سے ہم وہ چیزیں لے رہے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے؟ مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کا شمار بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا، جہنم والوں کے ساتھ ہوگا، یہ جہنمی ہوں گے۔ تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ دنیا میں تو عزت والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کی ساتھ میں عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آخرت میں مطلب مسلمانوں کے ساتھ جا تو رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے ان کے اس نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ میرا رستہ اس طریقے سے ہے، یہ ہے، میں یہ والا حکم دے رہا ہوں، اس پر عمل کرو، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم پھر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی کریں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں، فریب کریں۔ تو یہ وہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ان کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی اور ان کو پھر انہی کی بیماری میں بڑھا دیا۔ مطلب جب سختی نہیں کی، ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، ان پر کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت نہیں کی، تو یہ سمجھنے لگے کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں جناب ہم تو بہت اوپر جا رہے ہیں، ہم تو بہت جو ہے نا فائدہ لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ اور پھر جب منافقت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں نفاق ہونا وہ ہر کام سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے کہ یار کہیں مجھے ادھر سے نقصان نہ ہو جائے، یار یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ان کے دلوں میں نے بڑھا دی ہیں، ڈر بڑھا دیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، مطلب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بھائی، ہم تو جو ہے نا صلح کرنے والے ہیں، ہم تو نیک بننے والے ہیں، ہم تو نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی کی لڑائی ہو جائے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بندے کے پاس جائیں گے، اچھا اس کے بعد اللہ کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں وہ تیرے ساتھ کیا کرنے والے، وہ تو تجھے چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اس نے تو جو ہے نا تمہارا فلاں نقصان کر دیا۔ اس کے بعد وہ جائیں گے دوسرے کے پاس، اچھا دوسرے کے پاس جا کے اس کو بولیں یار ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، مطلب وہ اس کو بھی بھڑکا رہا ہے، اب دونوں کو بھڑکا دیا، اب لڑائی ہو رہی ہے جناب، بہت جو ہے نا ان کے بھی لگ رہی ہیں، ان کے بھی لگ رہی ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب خود ہی وہ شام کو بیٹھ رہا ہے، ان کو یار دیکھو ہم محلے دار ہیں، پیار سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کیوں ہم، مطلب وہ اب نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے شاید اسی نے صلح کروائی، حالانکہ حقیقت میں اسی نے ساری بربادی کی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اندر ہی اندر سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو جو ہے نا آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، مطلب یہ جو ہے نا حقیقت میں فساد خود پھیلا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم ہی ہر کام کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم المفسدون، خبردار یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، مطلب حقیقت شروعات انہوں نے کی تھی، یہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو خراب کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، مطلب شعور ان کے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے آئے گا شعور، یہ شعور نہیں رکھتے یہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمِنُوا، تم ایمان لے کے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح ایمان لے کے آئے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمنوا، کیا آپ ایمان لے کے، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح وہ بیوقوف ایمان لے کے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح بیوقوف ایمان لے کے، الا انہم، خبردار بے شک وہ ہی، مطلب یہ منافقین، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ عقل نہیں رکھتے، مطلب بے وقوف ہے نا کہ مسلمانوں کے ساتھ عزت تو لے رہے ہیں، لیکن بے وقوفی کیا ہے کہ اندر نفاق بھرا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ان سے جدا ہو کے جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں تو یہی بے وقوف ہے نا جی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا آج کا سبق ختم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے دور رہیں، ان کی کون سی نشانیاں جو ہم اپنے اندر سے ختم کر کے ہم منافقوں میں شمار نہ ہوں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا ایمان والا مسلمان بندہ بنائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اللہ کو واحد مان کر اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔